ظہیر جب تھرڈ ایئر میں داخل ہوا تو ایک دن اس نے محسوس کیا کہ اسے عشق ہو گیا ہے، اور عشق بھی بہت اشد قسم کا، جس میں اکثر انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وہ کالج سے خوش خوش واپس آیا کہ تھرڈ ایئر میں یہ اس کا پہلا دن تھا۔ جوں ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگا، اس نے ایک برقع پوش لڑکی دیکھی جو ٹانگے سے اتر رہی تھی۔ اس نے ٹانگے میں سے اترتی ہوئی ہزارہ لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر وہ لڑکی جس کے ہاتھ میں چند کتابیں تھیں سیدھی اس کے دل میں اتر گئی۔ لڑکی نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا اور ظہیر کے ساتھ والے مکان میں چلی گئی۔ ظہیر نے سوچنا شروع کر دیا کہ اتنی دیر وہ اس کی موجودگی سے غافل کیسے رہا۔ اصل میں ظہیر آوارہ منش نوجوان نہیں تھا، اس کو صرف اپنی ذات سے دلچسپی تھی۔ صبح اٹھے، کالج گئے، لیکچر سنے، گھر واپس آئے، کھانا کھایا، تھوڑی دیر آرام کیا اور آموختہ میں مصروف ہو گئے۔ یوں تو کالج میں کئی لڑکیاں تھیں اس کی ہم جماعت، مگر ظہیر نے کبھی ان سے بات چیت نہیں کی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ بڑا روکھا پھیکا انسان تھا، اصل میں وہ ہر وقت اپنی پڑھائی میں مشغول رہتا تھا۔ مگر اس روز جب اس نے اس لڑکی کو ٹانگے پر سے اترتے دیکھا تو وہ پولیٹیکل سائنس کا تازہ سبق بالکل بھول گیا۔ خواجہ حافظ کے تمام نئے اشعار کے معنی اس کے ذہن سے پھسل گئے، اور وہ ان ہاتھوں کے متعلق سوچنے لگا جن میں کتابیں تھیں۔ پتلی پتلی سفید انگلیاں، ایک انگلی میں انگوٹھی، دوسرا ہاتھ جس نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا وہ بھی ویسا ہی خوبصورت تھا۔ ظہیر نے اس کی شکل دیکھنے کی کوشش کی، مگر نقاب اتنی موٹی تھی کہ اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے ساتھ والے مکان میں داخل ہو گئی، اور ظہیر کھڑا دیر تک سوچتا رہا کہ اتنے کم فاصلہ ہونے کے باوجود وہ کیوں اس کی موجودگی سے غافل رہا۔ اپنے گھر میں جا کر اس نے پہلا سوال اپنی ماں سے یہ کیا، ہمارے پڑوس میں کون رہتے ہیں؟ اس کی ماں کے لیے یہ سوال بہت تعجب خیز تھا۔ کیوں؟ میں نے ایسے ہی پوچھا ہے، اس کی ماں نے کہا۔ مہاجر ہیں ہماری طرح؟ ظہیر نے پوچھا۔ کون ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، باپ بیچاروں کا مر چکا ہے، ماں تھی، وہ عمر کے ہاتھوں معذور ہے۔ آپ 3 بہنیں اور ایک بھائی ہے، بھائی سب سے بڑا ہے، وہی باپ سمجھو وہی ماں، بہت اچھا لڑکا ہے۔ اس نے اپنی شادی بھی اس لیے نہیں کی کہ اتنا بوجھ اس کے کاندھوں پر ہے۔